يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اس سال 2021 میں ہم ستمبر کے وسط میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگست کے وسط میں دنیا نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی کہ بے یار و مددگار نہتے مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ جیسی طاقت پر فتح یاب ہو گئے۔ طالبان نے پہلے بھی افغانستان میں ایک حکومت قائم کی تھی جس کو انہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان کا نام دیا تھا، اسلامی حکومت افغانستان۔ اس کو برطرف کر دیا گیا اور امریکہ 7 سمندر پار سے آ کر اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں پر قابض ہو گیا۔ ایک تو افغانستان کی تاریخ ہے کہ اس نے تیسری سپر پاور کو وہاں سے مار بھگایا ہے اور شکست دی ہے، اور جب روس نے آکوپائی کر رکھا تھا افغانستان کو تو اس وقت کی برطانیہ کی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر پاکستان آئی تھی، اور انہوں نے افغان مہاجرین کے کیمپ میں کھڑے ہو کر افغانستان کی طرف اور روس کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ وی لرنڈ اے لیسن، افغانستان پر حملہ آور ہو کر ہم نے سبق سیکھ لیا تھا، اور یو ٹو وڈ لرن اے لیسن سون، اور تم بھی یقیناً جلد سبق سیکھ لو گے۔ اور واقعتاً افغانوں نے امریکہ کی مدد سے روس کو مار بھگایا۔ اب اس کے بعد امریکہ خود آ گیا۔ یہ بات شاید آپ کے لیے بڑی عجیب ہو کہ ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، بلکہ ذہین سے زیادہ فتین لوگ، نابغہ روزگار، ان کی دور بڑی نگاہ ہوتی ہے، علم غیب ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ تو انبیاء کرام کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جو بصیرت باطنی عطا کرتا ہے
اس کی بنیاد پر وہ بہت پہلے بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو بعد میں جا کر پوری ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا تھا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، یعنی آب روان کبیر بحر ہند، سب سے بڑا سمندر، تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ علامہ اقبال کا انتقال سن 1938 میں ہوا اور دوسری جنگ عظیم اس کے بعد ہوئی، لیکن علامہ اقبال کی ایک سے زائد نظموں کے اندر آپ کو ایک تو خبر ملتی ہے کہ ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے اور بہت سا قتل و خون ہونے والا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، بظاہر ایک عجیب سا نام ہے، لیکن یہ اصل میں علامہ اقبال کا متعارف کرایا ہوا ایک کریکٹر ہے۔ علامہ شروع ہی سے بڑے آؤٹ سپوکن تھے کہ جو بات دل میں آئی وہ کہہ دی، پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کا کیا ہوگا۔ بہت ارلی ایج میں انہوں نے شکوہ نامی نظم کہی، اور جب وہ آئی پبلک میں تو طوفان کھڑا ہو گیا کہ ایک مسلمان ہو کر یہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سبق پڑھا رہا ہے، فتوے چست ہو گئے۔ اس وقت تو علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھ کر یا کہہ کر جان چھڑا لی، اور سب بڑے خوش ہوئے کہ واہ بھائی واہ، تو بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ پہلے جو ایک نوجوان کے دل میں جو یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتا ہے، جو اسلام کے بارے میں تحفظات ہیں، کنسرنز ہیں، آبجیکشنز ہیں، پہلے ان کو بیان کیا، پھر خود ہی ان کا جواب دے دیا۔ لیکن علامہ اقبال اس کام سے باز نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا کردار اپنی شاعری میں متعارف کروا دیا، اور وہ ابلیس کا، شیطان کا کردار ہے۔ بہت سی نظمیں باقاعدہ ان کے عنوان کے اندر آپ کو ابلیس کا نام ملے گا، جبرائیل اور ابلیس کا مکالمہ، بات وہی جو شکوہ میں کہی تھی۔ اس کا ایک شعر اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابلیس جبرائیل سے کہہ رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یعنی تو یس مین ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اختلاف بھی کرتا ہوں، میں یس مین نہیں ہوں، میں حق گو ہوں، اور تو صرف یس مین ہے۔ تو یہ جو آنے والا دور تھا، یہ ڈیموکریسی کا دور آنے والا تھا، آزادی رائے کا دور آنے والا تھا۔ اب یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں، اگر آپ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ الفاظ اخبارات میں، سوشل میڈیا پر پڑھنے کو ہمیں ملتے رہتے ہیں، آزادی رائے، اور وہ ایبسولوٹ آزادی ہونی چاہیے۔ تو شیطان کہہ رہا ہے جبرائیل سے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ پھر ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اب اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس کا ایک شعر آپ کو سنا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ فاقہ کش کے موق سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ ابلیسی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے دلوں میں سے اتار دیا جائے، نکال دیا جائے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ مسلمان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے، اور پھر مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا اور ہر کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابلیس کی مجلس شورا میں سن 1936 میں یہ نظم لکھی گئی ہے، ارمغان حجاز کے اردو حصے کی یہ پہلی نظم ہے۔ اور اس میں یعنی ارمغان حجاز کیا ہے، کیا یہ علامہ اقبال کی کچھ نظمیں ہیں کہ جو انہوں نے لکھی تھیں کہ اگر مجھے حرمین میں حاضری نصیب ہوئی تو میں وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ باتیں کہوں گا مکہ مکرمہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مناجات کروں گا، ان کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کروں گا جب مجھے مدینہ منورہ میں حاضری کی توفیق نصیب ہوگی۔ تو یہ وہ ارمغان حجاز ہے۔
تو ارمغان حجاز کے اردو حصے کی پہلی نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اب ابلیس کی مجلس شورا میں آپ ذہن میں رکھیے گا 1936 میں ایک تو کولونیل رول دنیا سے اپنی بساط آہستہ آہستہ لپیٹ رہا ہے، اور تمام وہ ممالک کے جن پر یورپ قابض تھا اب ان سب میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ہندوستان میں بھی چل رہی ہے۔ اور اس وقت علامہ اقبال پیش گوئی کرتے ہیں دوسری ورلڈ وار کی۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں، دوسری طرف کیا ہے کہ کمیونزم دنیا میں آ گیا ہے، روس یہاں پر کمیونزم آ گیا اور کیپٹلزم کو اس نے شکست دے دی۔ کیپٹلزم کیا ہے؟ یہ پورا مغرب کا جو نظام سیاست اور نظام معیشت ہے وہ دونوں مل کر کیا ہے؟ کیپٹلزم۔ آزادی رائے اور سرمایہ کی آزادی، رائے کی آزادی، سرمایہ کی آزادی۔ رائے کی آزادی جو ہے اس کی صورت میں ظاہر ہو گئی، وہ جمہوریت کی شکل میں ظاہر ہو گئی، اور سرمایہ کی آزادی وہ کیپٹلزم کی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ اور ادھر سے کمیونزم جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی پورا مشرقی یورپ وہ کمیونزم کے زیر اثر آ گیا، روس سے چلا۔ اور اس کا جو نقشہ کھینچا علامہ اقبال نے کہ علامہ ابلیس کے مشیروں میں سے ایک مشیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب جو سیلاب آ رہا ہے کمیونزم کا، اس سے مغرب پورا کانپ رہا ہے، یعنی بڑی بڑی ریاستیں مغرب کی وہ کانپ رہی ہیں کمیونزم سے کہ یہ کہیں ہم پر بھی آ کر مسلط نہ ہو جائے، ہمارا کیپٹلزم، ہمارا جمہوری نظام اور ہمارا معاشی نظام یہ کہیں تہو بالا نہ ہو جائے۔ اب اس کا جو نتیجہ اس کے بعد نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھر ابلیس کے زبان میں، یعنی سین انہوں نے کیا بنایا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا ہو رہی ہے، جیسے کسی بھی ادارے کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے یا مجلس شورا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب سے پہلے جو صدر مجلس ہوتا ہے وہ بات اوپن کرتا ہے، بحث اوپن کرتا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے اس کا سیکریٹری جو اس کو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ رپورٹ پیش کرتا ہے، اور اس کی رپورٹ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے کہ سب اچھا ہے، وی آر ڈوئنگ ویری ویل، اپنی ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں، اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں الیکٹڈ ممبرس جو تنقید کرتے ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پر کہ تم دفتر میں بیٹھ کے کاغذ بھرتے رہتے ہو، فیلڈ میں آتا نہیں تو پتا تو ہے تمہیں ہے کچھ نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور فرضی رپورٹیں بھر رہے ہو۔ اچھا وہ کیا ہے؟ پہلا مشیر اصل میں اس کو کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ یہ بتایا ہے کہ تم نے جو بادشاہی نظام دنیا میں قائم کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا ہے، اب تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ذرا باہر تو نکل کے دیکھو بادشاہت ہے کہاں، مونارکی تو ختم ہو چکی ہے، اب تو جمہوریت آ گئی ہے۔ اب جو پہلا مشیر ہے اس کا سیکریٹری وہ اس کو جو جواب دیتا ہے وہ پڑھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر۔ یعنی ہم نے بادشاہت کے اوپر ایک پردہ چڑھا دیا ہے، اس کو کیموفلاج کر دیا ہے، لیکن ہے اندر سے بادشاہت۔ پھر کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کہ ہم نے خود بادشاہت کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے کہ وہ دکھتی جمہوریت ہے لیکن انفیکٹ وہ بادشاہت ہی ہے۔ تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ کہ یعنی بادشاہوں کے دربار ہوتے تھے، اس دربار میں سب سے اہم کام کیا ہوتا تھا؟ لگان وصول کرنا۔ اور اب جو پارلیمنٹ ہے اس کا سب سے اہم اجلاس کون سا ہوتا ہے؟ بجٹ اجلاس۔ اور بجٹ اجلاس کا مقصد کیسے ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں پر ٹیکسز کیسے لگائے جائیں اور ریونیو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ یعنی اوپر جو بٹھایا ہوا آپ نے اس کو آپ صدر کہہ دیں یا آپ اس کو بادشاہ کہہ دیں، نیچر سب کی ایک ہے، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو یا
اس کو اب تم نے کوئی اور نام دیا ہوا ہو، اصل سب کی ایک ہے، تو اصل میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن جو تیسرا مشیر ہے وہ پھر توجہ دلاتا ہے ابلیس کی کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے پہلا مشیر کہ آپ نے اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے، لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، یعنی کارل مارکس کی طرف اشارہ ہے، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے، اور وہ جو سیلاب آ رہا ہے اس طرف سے اس کا ہم کیا کریں گے۔ اور چوتھا مشیر پھر اس کو جواب دیتا ہے کہ نہیں، تم دیکھو ہم نے دوبارہ دنیا میں بادشاہت کو رائج کرنا شروع کر دیا ہے۔ میسیڈونی کی طرف اشارہ کیا ہے، کوئی ایسا زوردار سپیکر ہے کہ وہ جھٹ میں لوگوں کو رلا دیتا ہے اور جھٹ میں لوٹ پوٹ کر دیتا ہے ہنسا کر، یہ لیڈرشپ ہے وہ بادشاہی۔ لیکن ایک پاپولر بادشاہ کی حیثیت سے وہ ہم سامنے لے کے آئے ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ ہماری اسکیم کا حصہ ہے۔ جو پانچواں مشیر ہے پھر وہ پورا دائرہ گھوم پر اب پھر آ گیا، یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، اور یہ ٹپیکل چاپلوسی کا کردار کہ وہ ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سر ہاں، یہ سارے جو پرابلم پیش کیے جا رہے ہیں یہ سارے پرابلم بڑے ریئل ہیں اور واقعی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن جب تک آپ کا سایہ ہم پر سلامت ہے، یعنی بڑے ابلیس کو کہہ رہا ہے، تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی میں جب بھی کوئی ٹرموائل آیا اور جب بھی کوئی ہنگامہ ہوا تو آپ نے ایسے خوبصورت طریقے سے ان سب چیزوں کو ہینڈل کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں وہ جو انسٹرکشن دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے اپنے کنکلوڈنگ ایڈریس میں، اپنے اختتامی خطاب میں، کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، کہ یہ جو کمیونسٹ کامریڈز ہیں، کمیونسٹ ورکرز ہیں جو بھوکے ننگے اور بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کمیونزم کے کامریڈ بن گئے ہیں، لیکن ان کا اصل نظریہ یہ نہیں ہے۔ ان سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں؟ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شار آرزو۔ مجھے اصل خوف تو اس امت سے، یعنی مسلمان امت سے لگتا ہے کہ جو ہے راکھ کا ڈھیر، لیکن اس راکھ کے ڈھیر میں بھی کہیں کہیں چنگاریاں ہیں، اور اندیشہ کیا ہے کہ کہیں کوئی چنگاری دوبارہ بھڑک نہ اٹھے۔ وہی ہوا کہ کمیونزم کا سیلاب بڑھتا بڑھتا افغانستان میں آیا، اور افغان سے وہاں سے بھگا دیا افغانیوں نے، اور ساری دنیا کے مسلمان مجاہدین نے یہاں آ کر امریکہ کی طاقت سے، امریکہ کی مدد سے، اور بظاہر کیا ہو گیا تھا، ایک یونیپولر ورلڈ بن گیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے دو سپر طاقتیں تھیں، یو ایس ایس آر اور یو ایس اے، لیکن جب افغانوں کو افغانستان میں روس کو شکست ہوئی تو یو ایس ایس آر کا وجود ختم ہو گیا اور صرف روس رہ گیا، وہ بھی چھوٹا نہیں ہے لیکن بہرحال روس رہ گیا، اور کمیونزم کو بہت بڑی شکست ہوئی، اور امریکہ سول سپریم پاور بن گیا زمین کے اوپر۔ لیکن وہاں علامہ اقبال دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اصل خطرہ جو ہے وہ کمیونسٹوں سے نہیں ہے، وہ اسلام سے ہے، اور وہ ہو گیا، یعنی روس وہاں سے گیا تو ان ایکسپیکٹڈ طالبان ان پاور آ گئے۔ یہ جو روس کے خلاف امریکہ نے جہاد کروایا تھا مسلمانوں سے، اس میں بہت سے جہادی گروپ تھے، کچھ تو بالکل سیکولر تھے، لیکن اکثر جو تھے وہ مسلمان ایکٹیوسٹ تھے، موسٹلی جماعت اسلامی کے زیر اثر، یعنی مولانا مودودی کے فکر کے زیر اثر، کہ مولانا مودودی کے فکر میں ایک بڑا بنیادی جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے، وہ اقامت دین کو سب سے زیادہ اہم فریضہ سمجھتے تھے اسلام کا، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ یعنی مولانا مودودی کے کنٹریبیوشن میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک عام پڑھے لکھے مسلمان کو اس کی زبان میں، جو وہ زبان بولتا تھا، سادہ لفظوں میں، سادہ اردو میں دین سمجھا دیا۔ یہ کیا ہے، ان کا ایک عام کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اسی ان کی تفسیر کے اندر، ان کی بنیادی کتابوں کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آئی، وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ کیا ہے، یہ مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔
اچھا، اس فکر کے بھی اصل جو پروموٹ کرنے والے اور اس کو پیش کرنے والے علامہ اقبال ہی تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن علامہ اقبال کا یہ فکر شاعری میں تھا، اور شاعری جو ہے وہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوتی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ علامہ کی شاعری جو ہے وہ ذرا مشکل بھی ہوتی ہے، اس میں الفاظ جو ہے وہ فارسی کے اور عربی کے کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لہذا اس میں پبلک پاپولیرٹی ہوئی. تو ان کے فکر کو لیا ابوالکلام آزاد نے. وہ ایک بڑے زوردار مصنف تھے اور بہت ذہین آدمی تھے. بڑی ینگ عمر میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا اور اس کے ذریعے سے انہیں حکومت الہیہ کا تصور پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے. مسلمان جو لیڈرز تھے ان میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ. یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، لیکن بہت مخلص آدمی تھے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت تبدیل ہو گیا ہے، اور اب تک جو قیادت ہمارے پاس رہی ہے علماء کے پاس، اب یہ قیادت جو ہے وہ کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں دین کو سمجھنے والے، یہ ان کو منتقل ہونی چاہیے. اور انہوں نے جمعیت علماء ہند کے ایک اجلاس میں، وہ اجلاس بھی کیسے تھا کہ ان کو قید کر کے مالٹا میں قید کیا تھا انگریز نے. پھر جب وہاں اس کے موسم ٹھنڈ کی وجہ سے ان کو ٹی بی ہو گئی اور انگریز نے دیکھا کہ اتنا بڑا لیڈر اگر جیل میں مر گیا تو پھر ہمیں بھرنا پڑ جائے گا، تو انہیں آزاد کر دیا. تو جب وہ دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی گاڑی، تو سب سے پہلے جس شخص نے انہیں ریسیو کیا ہے وہ گاندھی تھا. یہ اتنے بڑے لیڈر تھے وہ. تو انہوں نے جمعیت علماء ہند کے سالانہ اجلاس میں، یعنی ان کی طرف سے جو خطبہ تھا، صدارتی خطبہ، وہ چارپائی پر تھے، شریک تھے اجلاس میں چارپائی پر، اور ان کی طرف سے کسی اور نے وہ خطبہ پڑھا تھا. اس میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ اب وقت جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، لہذا ہمیں بھی اب یہ تبدیل اپنی جو رہنمائی ہے، عمارت ہے، وہ منتقل کر دینی چاہیے اسکول اور کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں کو. اور وہاں یہ بات تو وہ پہلے سے کہہ چکے ہوئے تھے، وہاں ایک دم انہوں نے تجویز پیش کر دی کہ ہمیں ابوالکلام کو امام الہند مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے. اس پر بعد علماء نے کہا کہ جی اتنی بڑی تجویز، اس کو پہلے ورکنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، اس کو تھریش آؤٹ کیا جانا چاہیے تھا، پھر یہ جنرل باڈی اجلاس میں پیش ہونی چاہیے تھی، لہذا اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا. اب 1 سال کے بعد جب اجلاس ہوا تو حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ آئے اسٹیج پر تو ایک عالم نے لا کر ان کے سامنے منطق کی ایک کتاب رکھی عربی میں. آپ کو معلوم ہے نا کہ عربی کی جو عبارت ہوتی ہے اس میں زبر پیش نہیں ہوتی، زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اور آپ عربی عبارت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو عربی پہلے سمجھ آنی چاہیے، تب اس کو صحیح پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں زبر پڑھنی ہے کہ زیر پڑھنی ہے کہ پیش پڑھنی ہے. تو لا کر سامنے رکھ دی کہ تم امام الہند بننے کے خواب دیکھ رہے ہو، ذرا یہ کتاب تو پڑھ کے دکھاؤ. تو ابوالکلام آزاد مرحوم وہاں سے بدل ہوئے اور پھر چھوڑ کر چلے گئے جمعیت علماء ہند کو، اور انہیں کانگریس جوائن کر لی، اور جو آزادی ہند کی تحریک تھی اس کا حصہ بن گئے. اس کے بعد پھر وہ ٹارچ جو تھی اس کو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تھاما، اور پھر بہرحال انہوں نے خوب کام کیا. ایک تو جیسا کہ میں عرض کیا کہ عام جو کالج اسکول میں پڑھنے والے لوگ تھے جو دارالعلوم کی زبان نہیں سمجھتے تھے، ان کو بڑے سادہ الفاظ میں دین سمجھایا، اور ان کے اندر پھر ان کو قرآن مجید کی تفسیر، آپ جتنی یہاں پرانی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ ان میں سے اکثر کی یعنی 1 سے زیادہ صفحہ آپ پڑھ نہیں سکتے. کیوں؟ وہ اس میں علماء کے لیے لکھی ہوئی ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے لکھی ہوئی تفسیریں نہیں ہیں. لیکن تفہیم القرآن مولانا مودودی کی تفسیر جو تھی وہ ایک عام آدمی کے لیے تھی کہ جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ تفسیر بھی پڑھ سکتا ہے. اس نے انہوں نے اسلام بھی سمجھایا، قرآن مجید بھی سمجھایا، ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور پھر انہوں نے ایک جماعت بنائی، یعنی ابوالکلام نے بھی حزب اللہ بنائی تھی لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. تو پھر جماعت اسلامی قائم کی مولانا مودودی نے کہ وہی جو فکر وہ دے رہے تھے اللہ کے دین کے غلبے کا، اقامت دین کا، اس کو قائم کرنے کے لیے ایک ٹھیک دینی جماعت انہوں نے بنائی، اور بڑی سخت پابندیوں کے ساتھ. پہلے تو اپنے اوپر نافذ کرنا اسلام کو، اور پھر اگلا خواب دیکھنا کہ تم نے کسی ریاست پر بھی قائم کرنا ہے.
اچھا، اس دوران اس سے پہلے درمیان میں انہوں نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ دیا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر بھی آئے، لیکن ایک دم وہ مسلم لیگ کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا، خود ان کی تحریروں میں سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ مسلم لیگ کے کسی اجلاس میں بات ہو رہی تھی کہ مسلمان وڈیروں کو چاہیے کہ وہ مسلمان طوائفوں کے پاس جایا کریں تاکہ ان کا ریونیو جو ہے وہ ہندو طوائفوں کو نہ ملے، مسلمانوں ہی کو ملے۔ تو مولانا مودودی نے یہ پوائنٹ لے کر کہ یہ پھر اسلامی جماعت نہیں ہے، مسلم لیگ جو ہے یہ صرف ایک مسلم قومی جماعت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی اجلاسوں کے اندر یہ مشورے ہوتے ہوں کہ مسلمان طوائفوں کے پاس مسلمان وڈیروں کو جانا چاہیے، یہ بات ڈسکس نہ ہوتی ہو کہ مسلمانوں کو طوائفوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ اس بنیاد پر انہوں نے علیحدگی اختیار کی مسلم لیگ سے، اور پھر انہوں نے جماعت اسلامی بنائی اور کھل کر کہا کہ یہ جو نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے انگریز کا، یہ درست نظام نہیں ہے، یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جماعت اسلامی کے لوگوں نے۔ میں دو آدمیوں کو تو خود ملا ہوں، ایک فیصل آباد میں ہوا کرتے تھے میاں محمد صدیق صاحب، وہ مسلم ہائی اسکول تارک آباد میں طویل عرصے تک وہ سائنس ٹیچر رہے، شاید آپ میں سے کوئی ان کا شاگرد بھی ہو۔ تو یہ انگریز کے زمانے میں بی ایس سی ایگریکلچر کر کے ایگریکلچر آفیسر تھے، گزٹڈ آفیسر، لیکن مولانا مودودی نے کہا کہ انگریز کی حکومت کی نوکری کرنا یہ طاغوت کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، لہذا ایک مسلمان کو انگریز کی نوکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہیں اس وقت گزٹڈ جاب چھوڑ دی، اور اگر وہ گزٹڈ جاب نہ چھوڑتے تو شاید سیکرٹری ایگریکلچر بن کے ریٹائر ہوتے، لیکن چھوڑ دی۔ اب چھوڑ دی جب، تو پھر انہوں نے گاؤں سے دودھ لا کر شہر میں بیچا ہے حلال کمائی کے لیے۔ پھر جب ان کو جاب مل گئی مسلم ہائی اسکول تارک آباد میں، تو وہ پھر طویل عرصے تک، جب تک اسکول نیشنلائز نہیں ہوا تو نیشنلائز ہو گئے اسکول، چونکہ وہ 60 سال سے عمر ان کی زیادہ تھی، وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن بڑی قناعت کے ساتھ پھر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یعنی میری خالہ زاد بہن ان کی بہو ہے، تو اس لیے میں ان کو قریب سے جانتا ہوں۔ ایک تو وہ دیکھیں، دوسرا میں خود ملا ہوں خدا بخت کلیار صاحب سے۔ یہ کون تھے؟ یہ وکیل تھے، اور جب مولانا مودودی نے کہا کہ اس قانون کے تحت، جو انگریز کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی ہے، اس قانون کے تحت وکالت کرنا، اس قانون کے تحت جج بننا اور عدالت کی نوکری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ طاغوت کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا ان وکیلوں نے جنہوں نے وکالت چھوڑی، ان میں سے ایک وہ خدا بخت کلیار تھے۔ انہوں نے بہت زبردست کام کیا، انہوں نے وکالت چھوڑی اور کچہری کے اندر چائے کی ریڑھی لگائی وکیلوں کے سامنے، جن کے ساتھ وہ کولیگز کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے۔ اب 10 چاواں نہیں بھائی، اب ایک ہے نا، یہ انداز بدل جاتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے چائے بیچی وکلاء کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہو اور میں حلال روزی کما رہا ہوں۔ پھر وہ یہاں پر جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے فیصل آباد میں، جب میری ان سے ملاقات ہوئی، پھر یہاں سے جنگ منتقل ہوئے، پھر جنگ میں جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام ہوئے، لیکن اس وقت انہوں نے مسلم لیگ کی تحریک چھوڑی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر بہرحال انسان سے غلطی ہوتی ہے ججمنٹ کی، تو ان سے ججمنٹ کی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ اب چونکہ جیسا کیسا بھی پاکستان بن گیا ہے، یعنی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آج جو اس نظام کے اندر جج ہے وہ ایک اسلامی نظام کے اندر عدالت کا عدلی بننے کے بھی قابل نہیں، تو اچانک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، اس ازمپشن کے ساتھ کہ چونکہ لوگوں نے پاکستان بنایا ہے اور سب لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں، لہذا شاید وہ سب لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے اور ہم ایک دم سے اسلام نافذ کر دیں گے۔ لیکن 75 سالوں میں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے وہ کام نہیں ہو سکا۔ لیکن اس پاکستان کا جو جواز ہے وہ تو اب بھی وہی ہے کہ ہم نے ہندو سے علیحدگی کیوں اختیار کی، ہم نے ایک علیحدہ ملک کیوں بنایا۔ یعنی اگر پاکستان اور بنگلہ دیش بھی آج انڈیا کا حصہ ہوتے، ہندوستان کا حصہ ہوتے،
تو ہم کتنے بڑے ملک کے شہری ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ آپٹ کیا کہ نہیں، ہمیں کسی بڑے ملک کا شہری ہونا پسند نہیں ہے، ہمیں ایک مسلمان ملک کا شہری ہونا، ایک اسلامی ریاست کا شہری ہونا پسند ہے۔ ہم نے پاکستان بنا لیا، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ ہم نے اپنے کاروبار بنائے، اپنی بلڈنگیں بنائیں، اور ہم نے یہاں پر ہر کچھ کیا، لیکن اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی جب انگریز کا زمانہ تھا تو اس میں ہندو چونکہ تعلیم میں ہم سے آگے تھا، کاروبار میں بھی ہم سے آگے تھا، اور جو لوگ پبلک میں موجود تھے وہ یہ محسوس کرتے تھے ہندو کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے، لیکن جو ہمارے علماء تھے وہ اس کو نہیں محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ علماء کے سارے فنڈ مسلمانوں سے آتے تھے، لیکن ایک مسلمان جو پلے دار ہے وہ دیکھتا تھا کہ ہندو آڑتی وہ باہر دیکھ کر کوئی ہندو پلے دار تلاش کرتا ہے تاکہ ایک ٹکا جو ہے وہ کوئی مسلمان نہ لے جائے، ہندو ہی لے کر جائے، لہذا ہندو ہم سے عداوت رکھتا ہے، ہم سے تعصب رکھتا ہے، لہذا ہمیں اس سے علیحدہ ایک ملک بنانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی علاقے میں کہ کسی دفتر میں ہندو افسر ہے، ڈائریکٹر ہے، کوئی چپڑاسی کی پوسٹ بھی نکلتی تھی تو وہ ہندو کو دیتا تھا، مسلمان کو نہیں دیتا تھا۔ تب خواہ وہ لوگ جو سروسز میں ہیں یا وہ لوگ جو کاروبار میں ہیں یا مزدور ہیں، وہ سب تو سمجھتے تھے کہ پاکستان کا بننا بڑا ضروری ہے، لیکن علماء اس کو نہیں سمجھ سکے تھے کہ پاکستان کا بننا ضروری ہے۔ مسلمان ہمارے علماء جو تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم نے 20 سال تک ہندوستان پر ہندوؤں پر حکومت کی ہے، اور اب بھی ہم ذرا ایک دفعہ آزاد انگریز کو نکال لیں تو پھر ہم ہندو سے نمٹ لیں گے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب جمہوریت کا دور آ گیا ہے اور اب میجورٹی نے حکومت کرنی ہے، مائنورٹی نے حکومت نہیں کرنی۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد پھر جیسا کہ میں نے کیا سب کچھ کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں بینرز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ کل عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز یہاں 8 بجے ہے، تو کل عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ شجاع الدین شیخ صاحب تنظیم اسلامی کے امیر، جن کو آپ دنیا ٹی وی پر صبح کے پروگرام میں طویل عرصہ تک دیکھتے بھی رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے اور وہ اسلامی نظام کے نفاذ، دین اسلام کے نفاذ پر خطاب فرمائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ ہے کیا چیز، یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ اسلامی نظام کا نفاذ کیسے ہو۔ صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ چونکہ یہ اللہ کے دین ہے، اس کے نفاذ کی بات ہے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھرپور ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے بے سر و سامانی کے باوجود پورے نیٹو کو شکست دے دی، لیکن اب اور کچھ نہیں، اس کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو اسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا اول روز سے ہو رہا ہے۔ جو آج آیات میں نے تلاوت کی ہیں سورہ صف کی، ان کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو مکمل کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے روشنی کا چراغ جلا کے دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ اس روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے صرف عقیدے کی دعوت تھی، پھر معاشرتی برائیوں کو بھی ایڈریس کیا جانے لگا، پھر معاشی معاملات کو بھی ایڈریس کیا جانے لگا، پھر ریاست و سیاست کو بھی ایڈریس کیا جانے لگا، تاکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ہدایت یعنی قرآن مجید دے دیا اور انہیں دین اسلام سے نواز دیا، مکمل دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس دین کو کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگی۔ اب افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے، ابھی تو یعنی حکومت ان کو ملی ہے،
اور اس کے لیے جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا پورے جزیرہ نما عرب پر، ایسے ہی انشاءاللہ یہ غلبہ مکمل ہوگا، اور پھر دوبارہ موقع ملے گا اسلام کا روشن چہرہ دکھانے کا۔ یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ وہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ یہ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال جب مسلم لیگ کے صدر تھے تو انہوں نے سن 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا، اس میں انہوں نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہنے والی چیز ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا مسلمانوں کی ایک آزاد اسلامی ریاست وجود میں آئے۔ اسی لیے ان کو مصور پاکستان کہتے ہیں نا، کہ یہ نارتھ ویسٹ آف انڈیا کیا ہے؟ یہی ہمارا پاکستان جو اس وقت ہے، یہ نارتھ ویسٹ آف انڈیا ہے۔ یہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئے۔ یہ علامہ کب کہہ رہے ہیں؟ 1930 میں۔ شروع میں نے عرض کیا نا کہ ایک ویژنری انسان تھے، بہت دور کی اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر عطا کی تھی، اگرچہ علم غیب تو نہیں تھا، لیکن قرائن سے اندازہ لگانا کہ اب حالات کدھر جا رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اور ہمیں ایک موقع ملے گا کہ امپیریلزم کے دور میں، مسلم امپیریلزم کے دور میں، جب اسلام کے خوشنما چہرے پر بدنما داغ آ گئے تھے، مسلمان، ہندوستان کے مسلمان ان داغوں کو دھو کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکے کہ یہ ہوتا ہے اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو غالب کیا، اللہ کا جھنڈا مکہ مکرمہ پر لہرا دیا۔ پھر کاؤنٹر ریولوشنری فورسز آئیں۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزسٹنس کا سامنا ہوا کہ بہت سے قبائل نے بغاوت کی اور آپ نے ان سب بغاوت کو فروغ کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلد وصال ہو گیا۔ آپ نے رومن امپائر کو بھی چیلنج کیا۔ غزوہ تبوک کیا ہے کہ آپ نے ایک ماہ رومن امپائر کی سرحد پر جا کر ڈیرا لگایا، اور رومن ایمپرر کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے اپنے بارڈر کے اوپر۔ آپ کا وصال ہو گیا تو کاؤنٹر ریولوشنری فورسز اٹھی، نبوت کے جھوٹے مدعی، زکوٰۃ نہ دینے والے اور مختلف پہلوؤں سے اکڑنے والے، رکاوٹ ڈالنے والے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کو فروغ کیا اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ اب وہ اسلام کا روشن چہرہ دکھائیں، تو انہوں نے جو اسلام کی اعلیٰ ترین اقدار تھیں انہیں متعارف کروایا، انہیں حکومتی سطح پر نافذ کیا، جن میں سے چند ایک میں ذکر کر دوں۔ ویلفیئر کا نظام دنیا میں فرسٹ ٹائم حضرت عمر نے جاری فرمایا کہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضرورتیں یہ اسلامی ریاست کے ذمہ ہیں، اور ان کے الفاظ بڑے زبردست ہیں، سنہری حروف سے لکھے جانے والے، کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام چلا نہیں سکتے تھے پھر بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ تو آج دنیا میں جو کینیڈا میں آپ سنتے ہیں، یورپ میں آپ سنتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں سنتے ہیں کہ ویلفیئر کا نظام ہے، وہ آپ کو اس کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آزادی رائے، جس کا بڑا چرچا ہے، یہ صحافیوں کے ساتھ وہ جو گورنمنٹ کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، تو اس کا جو معیار حضرت عمر نے پیش کیا ہے اس کو شاید قیامت تک ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکے گا، کہ کسی رکن پارلیمنٹ نہیں، ایک عام مسلمان نے ان سے کرتے کا سوال کیا کہ یہ کرتا آپ نے کہاں سے بنایا ہے؟ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر مساوات، تمام شہری برابر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری سفر کیا، ایک بیت المال کی ایک اونٹنی پر اور ایک خادم کے ساتھ، ہاف اینڈ ہاف۔ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا تو تم پیدل چلنا نکیل پکڑ کر، تو اگلی منزل پر تم سوار ہونا، میں نکیل پکڑوں گا، اور یہ کر کے دکھایا۔ پھر اپنی شہادت جو ہے وہ ایک مہر تصدیق ثبت کی
کہ ایک اسلامی ریاست کا ایک سربراہ اور ایک عام مسلمان برابر ہے. امیر المومنین کا خون ایک عام مسلمان سے بڑھیا نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت پر کھڑا ہو کہ کوئی اس کو قتل نہ کر دے. یہی کام کیا حضرت عثمان نے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا, اور یہی کام کر کے دکھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تینوں حضرات جو ہیں وہ کیسے شہید ہو گئے. اگر کوئی ہٹو بچو ہوتا, کوئی پہرے دار ہوتے, کوئی گارڈ ہوتے تو کیا کسی کی مجال تھی کہ امیر المومنین کو قتل کرتا؟ لیکن یہ تینوں امیر المومنین قتل ہوئے, یہ ثابت کرتے ہوئے کہ تمام کلمہ گو برابر ہے. یہ اصل میں وہ نظام زندگی ہے. اب وہ پروپیگنڈا مشینری جو ہے اسلام کے خلاف, وہ لے دے کر جو ہے وہ ان چند چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی رہے گی کہ بس آئے گا اور اس میں سنسار ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ. جب اسلامی نظام آئے گا تو انشاءاللہ سنسار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اس لیے کہ اسلام میں صرف سزائیں نہیں ہیں, احکام بھی ہیں, سیگریگیشن بھی ہے اور ستر و حجاب بھی ہے. جب ستر و حجاب کا نظام نافذ ہوگا اور سیگریگیشن کو کنٹرول کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ واقعات پیش ہی نہیں آئیں گے کہ جن کے نتیجے میں کوئی کیپٹل پنشمنٹ دینی پڑے. لیکن اگر کوئی اکا دکا واقعات ہوں گے اور 2-3 کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ اس سے سارے کے سارے معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرض کو سمجھنے, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد